اللہ رب العزت نے حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے نسبی باپ تو نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی، کوئی نیا پیغمبر، کوئی نیا معصوم نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس اینٹ کی سی ہے کہ ایک شاندار محل اس کو تیار کیا گیا ہو اور دیکھنے والا اس کو دیکھ کر کہتا ہو کہ یہ بہت شاندار عمارت ہے، بہت خوبصورت عمارت ہے، اے کاش کہ اگر اس کے اندر یہ اینٹ بھی لگی ہوتی تو یہ کامل اور مکمل ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس آخری اینٹ کی ہے کہ وہ اینٹ جب اس قصر میں، اس محل کے اندر لگ جائے تو وہ کامل مکمل ہے۔ تو نبوت کا جو اللہ رب العزت نے قصر بنایا، جس کی اینٹیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تھے، وہ شاندار محل تیار تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کے اندر وہ ایک اینٹ کم تھی جو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ قصر مکمل اور شاندار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو ختم نبوت کی مہر عطا فرمائی، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، آپ کو کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، ایسا دین عطا فرمایا کہ جو دین قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کا دین کسی علاقے، کسی بستی اور کسی خاص وقت کے لیے محدود تھا۔ ان کی دعوت، ان کی تبلیغ اس خاص وقت کے لیے تھی۔ جب وہ نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت عطا فرمایا، وہ ایسا کامل مکمل اکمل دین عطا فرمایا کہ جو دین قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے، اور اب اس کے اندر کسی تبدیلی کی، کسی کمی، کسی زیادتی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو ایسا دین عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے، آپ کی جو شریعت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کم و بیش 70 ایسے لوگ آئیں گے یا 30 ایسے لوگ آئیں گے، مختلف احادیث کے اندر مختلف روایتیں ہیں، وَثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، 30 لوگ ایسے ہوں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے۔ میرا اور آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر کم و بیش 1 صدی پہلے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، کہ جس نے پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا کہ میں مجدد ہوں، میں دین کی نئی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، یعنی کہ نبی کا سایہ ہوں، نعوذ باللہ، اور پھر
آخر میں آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی نبی ہوں. تو اس دور کے علماء حقہ نے اس کا تحقق کیا اور ختم نبوت کی پہرے داری کی. یقیناً جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کسی بھی قسم کی نبوت ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا ہے. تو جب نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو، جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو پھر ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا دفاع کرے. کیونکہ اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان ہی باقی نہیں رہتا. ختم نبوت پر ایمان لانا ایمان کے لازمی جزء میں سے ہے. اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کو نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا، نبی علیہ السلام کو نبی آخر الزماں مانتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی کو نبی ماننے لگا، تو ایسا شخص مرتد ہوتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اس ماحول کے اندر علماء اکرام نے قربانیاں دی، دیندار لوگوں نے قربانیاں دی، ایک تحریک چلائی، جس کے نتیجے کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اندر یہ قانون منظور ہوا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کانے دجال کو نبی مانتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اور اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کر کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور. اور یہ فتنہ آج بھی اپنی کوشش اور جد و جہد میں لگا رہا ہے. جہاں اس کو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے اپنا لٹریچر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے اپنے بد عقائد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس فتنے سے آگاہ ہو، تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے. آج آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں، اسلام لکھ کر سرچ کریں، تو اوپر جو ٹاپ پر ویب سائٹس آئیں گی، وہ ان میں سے کئی ویب سائٹس قادیانی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. بظاہر آج کا نوجوان ان کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا زہر ہے کہ جو اس کے ایمان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے. تو اس لیے ان سے ہوشیار باش رہنا، اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جہاں کہیں ان کی ایسی کوئی سرگرمی دیکھے تو ان کو قانون کے شکنجے کے اندر لانا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس قانون کے تحت یہ لوگ مسجد نہیں بنا سکتے، کیونکہ مسجد تو مسلمانوں کی عبادت ہے. مسجد مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، یعنی کہ اسلام کی نشانیوں میں سے ہے. وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عید مسلمانوں کا تہوار ہے، وہ غیر مسلم ہے. وہ بظاہر، اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو حرج کیا ہے، کیوں روکتے ہو آپ؟ ارے حرج یہ ہے کہ آج اگر ہم نہیں روکیں گے تو کل میرے اور آپ کی بچے، میری اور آپ کی آنے والی نسلیں انہیں یہ کام کرتا دیکھ کر انہیں بھی مسلمان سمجھیں گے، اور ان کے ساتھ مل بیٹھ گئے تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر ایسے دشمن کے ساتھ بیٹھے جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دشمن ہے، تو کل نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو پختہ کرنا، اور پھر جو دشمنان ختم نبوت ہے ان کے بارے کے اندر آگاہ رہنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. وہ بظاہر بڑے میٹھے انداز کے اندر تبلیغ کرتے ہیں کہ جی ہم بھی نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم کوئی ان کے منکر تھوڑی ہیں. ارے بھائی، نبی علیہ السلام کو ماننا یہ تو ضروری ہے ایمان کے لیے، لیکن یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. جیسا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں اللہ کو تو خالق اور مالک مانتا ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، یا اللہ کے بعد فلاں کو میں اللہ کا مددگار مانتا ہوں، تو وہ شخص مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کو ماننا یوں ہے کہ اللہ وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسے ماننا ضروری ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کو صرف ماننا کافی نہیں،
بلکہ ایسے ماننا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہے. اللہ رب العزت نے جو شریعت آپ کو عطا فرمائی وہ کامل و مکمل ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ پر ختم نبوت کی مہر ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ بے ایمان ہے, وہ کافر ہے. اس طرح ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ضروری ہے, پھر ہمارا ایمان بچتا ہے. تو یہ لوگ اس طرح کے دھوکے دے کر نوجوان نسل کو, پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان فتنوں سے آگاہ رہیں اور اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچائیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.